کسی کے لیے بیمار رہنا اچھا ہوتا ہے، وہ بار بار کی دعاؤں کے باوجود شفا نہیں دیتے چونکہ اس کے لیے بیماری بہتر ہوتی ہے۔ کسی کے لیے شفایاب ہونا اچھا ہوتا ہے، اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ کسی کے لیے جلدی دعا قبول ہونا بہتر ہوتا ہے، خالق فوراً قبول کر لیتا ہے۔ کسی کے لیے 2 سال تڑپنا بہتر ہوتا ہے، اللہ 2 سال تڑپاتا ہے۔ کسی کے لیے بے اولاد رہنا اچھا ہوتا ہے، اللہ کی ذات اس کو بے اولاد رکھتی ہے۔ کسی کے لیے 7 بیٹے بہتر ہوتے ہیں، خالق اسے 7 بیٹے عطا کرتے ہیں۔ لہذا قناعت اس وقت آئے گی جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی میرا مالک میرے ساتھ برا، کوشش میں نے اپنی پوری کرنی ہے لیکن میرا مالک ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میرے ساتھ برا نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم ہے۔ اور تیسری چیز جو کہ قناعت میں بہت زیادہ آپ کے لیے معاون ہے، تیسری چیز وہ یہ ہے، ہماری ایک بہت بڑی پرابلم ہے، ہمارے پاس جو ہوتا ہے اسے نہیں دیکھتے، جو نہیں ہوتا اسے دیکھتے ہیں۔ پھر وہ بندے کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی، بندہ مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ جو ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتے، جو نہیں ہوتا ہے اسے دیکھتے۔ میں ایک بڑی پیاری سی اس کی مثال پھر میں جناب سیدہ پر واپسی کرتا ہوں، بہت پیاری مثال ہے اس کی، اور مثال یہ ہے اس کی کہ وہ مطلب کوئی شہر تھا، فرض کے اسلام آباد پنڈی کوئی شہر تھا، اس میں مطلب ایک عورت ہمیشہ اپنے میاں کا سر کھاتی تھی مسلسل۔ وہ کہتی تھی دیکھو فلاں خاتون کتنی اچھے نصیبوں والی ہو، وہ ٹھیک سی خریداریاں کرتی ہیں، ہم لوگ جو ادھر چھوٹی موٹی یہ لنڈا یہ اس بازار سے خریداریاں کرتے ہیں۔ پھر دیکھو جی وہ کتنا بڑا گھر جی 9 میں فلاں بندے کا ہے، ادھر ڈی ایچ اے میں اتنا بڑا گھر فلاں میری سہیلی کا ہے، ہم چھوٹے سے ڈربے کے اندر رہ رہے ہیں۔ اچھا جی فلاں کے گیرج میں 2 گاڑیاں ہیں، ہم موٹر سائیکل سے آگے نہیں بڑھ رہے، ہر وقت پیٹتی رہتی تھی۔ ایک دن اس کے شوہر اس کو لے گیا ساتھ، کہا چلو، اس بلکہ شوہر کو کہا گھر نہیں بناتے ہو، مجھے پتا ہے تم نے ڈی ایچ اے بیرگے میں گھر نہیں بنانا، لیکن مجھے ایک دفعہ دکھا تو دو کم از کم جا کر۔ شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑا لے گیا، ڈی ایچ اے بیرگے پورا پھرا۔ وہ جیسے جیسے لوگوں کے بڑے بڑے گیراج دیکھتی، میں نے روایت میں پڑھا ہے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر اوروں کو ملنے والی نعمتوں میں نظریں گاڑو گے، سرکار فرماتے سینہ جلتا رہے گا، اللہ کا ناشکرہ بن جائے گا، ادھر ٹھنڈ نہیں پڑے گی۔ خود قرآن کی آیت ہے، پاک پیغمبر کو کہا حبیب لا تمدن عینیک الا ما متعنا، فرمایا ہم نے جن کو دنیا کی نعمتیں دی حبیب انہیں غور سے نہ دیکھا کر۔ پاک پیغمبر کو منع فرمایا یہ چمک دمک دنیا کی جو ہم نے لوگوں کو دے رکھی ہے، کسی کو بچوں کی شکل میں، بنگلوں کی شکل میں، کاروں کی شکل میں، سٹیٹس کی شکل میں، فرمایا اس کو غور سے نہ دیکھ، زیادہ دیر نہ دیکھ حبیب، اسے نہ دیکھ۔ بہرحال جی وہ جب ہر طرف وہ جیسے چیزیں دیکھتی تھی ٹھنڈیاں بھرتی تھی خاتون۔ لو جی بڑی مزے کی بات ہے، وہ جب ہر طرف گھما پھرا چکن خوب اس کو ٹھیک ٹھاک اس کے کان سینک دیے، اس کی زوجہ نے سنا کر یہ گھر دیکھو ایسے گھر بناتے، وہ تم نے گھر بنایا، یہ گاڑی دیکھو، موٹر سائیکل پہ زندگی ساری میری جوانی گزار دی موٹر سائیکل پر۔ میاں نے اس کو پکڑا، ایک ہاسپٹل میں لے آیا۔ ہاسپٹل میں کسی کی آنکھ کوئی نہیں ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا بازو فریکچر ہے، کوئی کینسر کا سروائیول، اللہ کے ذات کینسر کی مومنہ مریض ہے، اللہ اسے صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، کوئی کسی مسئلے میں پڑا ہوا ہے، کسی کا بائی پاس ہوا پڑا ہے، کسی کا کوئی پرابلم ہے۔ وہ جب ڈی ایچ اے میں پھر رہی تھی نا، اس وقت وہ کہہ رہی تھی اپنے شوہر کو جملہ کا آخر میں ساری صلواتیں سنا کر، اس نے کہا جب یہ سب کچھ بٹ رہا تھا تو ہم کدھر تھے۔ ٹھیک ہے، میاں جب ہاسپٹل لے کر گیا نا، جب بیمار بندے پڑے ہوئے تھے بستروں پر، کہا بیگم جب یہ بٹ رہا تھا تو ہم کدھر تھے۔ کہا تجھے یہ تو پتا ہے، یہ تو یاد ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے اور یہاں 3 گاڑیاں ایک گیراج میں کھڑی ہیں، تجھے یہ تو پتا ہے کہ ہمارا چھوٹا سا ایک فلیٹ ہے اور ادھر جو ہے وہ کنال کے لوگوں کی کوٹھیاں ہیں۔ کہا بیگم تجھے صحت نظر نہیں آتی جو خدا نے عطا کی ہے، آنکھیں نظر نہیں آتی، تجھے یہ ہاتھ پاؤں جو ہمارے خدا کی نعمتیں نظر نہیں آتی۔ اب اس ذہن میں رکھ کر اب آگے جناب سیدہ کی سیرت میں اس کے نمونے دیکھیے۔